الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم۔ آج انشاءاللہ سورہ اخلاص کی تفسیر ہوگی۔ پورے قرآن کا مضمون اگر دیکھیں گے ہم تو مختصر طور پر تین چیزیں ملتی ہیں۔ پہلی ہے توحید، دوسرا ہے رسالت اور تیسرا ہے آخرت۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن میں ان تین مضمونوں کو ذکر فرمایا، اور سورہ اخلاص کو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ اخلاص میں صرف توحید کا ذکر فرمایا ہے، اور توحید کو سب سے زیادہ کھول کر اور وضاحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں ذکر فرمایا ہے۔ اس صورت کے فضائل بھی ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے اس صورت سے بڑی محبت ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کی محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ سب جمع ہو جاؤ، میں تمہیں 1/3 قرآن سناؤں گا۔ جو جمع ہو سکتے تھے جمع ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے قل هو اللہ احد سورت کی تلاوت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ کس طرح برابر ہے کہ اس کے اندر قرآن کے 3 مضمون ہیں، توحید، رسالت، آخرت، اور ایک مضمون توحید کا اس میں مکمل طریقے سے بیان ہے۔ تو مضمون کے اعتبار سے یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ لیا کرے تو یہ اس کے لیے کافی ہے اور اس کو ہر بلا اور مصیبت سے بچانے والی ہے۔ تو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں توحید کا ذکر فرمایا۔ اس کا سبب نزول یہ ہوا کہ ایک مرتبہ مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تمہارے اللہ کا نسب کیا ہے؟ نسب یعنی تمہارے اللہ کا خاندان کیا ہے؟ جیسے ان کے کافروں کے معبودوں میں اور دیوی دیوتاؤں میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک بھگوان کسی کا بیٹا ہے، تو کسی کا باپ ہے، کسی کا بھائی ہے۔ تو اللہ کے متعلق انہوں نے یہ خیال کر لیا کہ اللہ بھی کسی سے پیدا ہوئے ہیں، تو اللہ کا نسب پوچھا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ مشرکین نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ تمہارا اللہ کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ سونے سے، چاندی سے، کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ جیسے ان کے معبود مٹی سے بنے ہوتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا تعارف اس صورت میں کرایا ہے کہ اللہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، کہ نبی فرمائیے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے اور ہر لحاظ سے ایک ہے۔ احد کا ترجمہ ایک آتا ہے، لیکن یہ ایک لفظ اس کے ہر مضمون کو واضح نہیں کرتا، تو اس کا ترجمہ علماء نے کیا ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے، یعنی ذات میں ایک ہے، صفات میں ایک ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی اکیلے ہیں، اور اللہ کی جتنی صفات ہیں اللہ تبارک و تعالی ہر لحاظ سے ایک ہے، یعنی ذات میں ایک ہے، صفات میں ایک ہے۔ اور جو اللہ تبارک و تعالی کی صفات ہیں وہ صرف اللہ ہی کے ساتھ خاص ہیں، کوئی اور اس میں شریک نہیں ہے۔ جیسے اللہ ہی روزی دینے والے ہیں، اللہ ہی اولاد دینے والے ہیں، اللہ ہی زندگی دینے والے ہیں، اللہ ہی موت دینے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی واجب الوجود ہیں، یعنی ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے،
اور اللہ کی صفات بھی اللہ کے ساتھ ہمیشہ رہیں گی، اور یہ صفات جو ہے دوسرے میں نہیں ہے۔ جیسے جو ہے دوسرے جو ہے دھرم کے ماننے والے اپنے اپنے دیوتاؤں کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ جو ہے فلاں صفت جو ہے فلاں دیوتا کے ساتھ ہے، یعنی یہ جو ہے بارش برسانے والا ہے، یہ جو ہے روشنی دینے والا ہے۔ تو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایسا صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، بلکہ ساری صفات جو ہے تنہا اللہ کے ساتھ ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز جو ہے اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس سب لوگ اپنی مشکل، اپنی پریشانیوں کو لے کر آئیں اور وہ سب کی پریشانیوں کو دور کرے، اور اسے خود کسی کے پاس اپنی پریشانی لے کر جانے کی نوبت نہ آئے، یعنی سب لوگ اس کے محتاج ہوں اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے اپنی ہر صفت میں ایسے ہیں کہ اللہ کو جو ہے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور تمام مخلوق جو ہے اللہ کی محتاج ہے۔ اسی کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کہ اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ جو ہے بے نیاز ہیں اور کسی کے محتاج نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لم یلد ولم یولد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ اللہ کسی کے اولاد ہے۔ یعنی یہ جو مشرکین کہا کرتے تھے کہ اللہ کا نسب کیا ہے، تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا ہے، نہ اللہ کسی سے پیدا ہوئے ہیں، یعنی جو اللہ ہمیشہ پہلے سے ہیں اور ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے جو مشرکین کے عقیدے کو رد فرمایا ہے کہ عیسائی جو کہا کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے عزیر علیہ السلام کے متعلق کہتے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور نعوذ باللہ کچھ مشرکین جو ہے فرشتوں کے بارے میں کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو عقیدے کو رد فرمایا، لم یلد ولم یولد، کہ اللہ کسی سے پیدا نہیں ہوئے اور اللہ سے کوئی پیدا نہیں ہوا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ کے جوڑ کا کوئی نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر جو ہے کوئی نہیں ہے۔ تو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس صورت کے اندر شرک کرنے والوں کی جو ہے شرک کی نفی فرمائی ہے، اور مکمل توحید کو جو ہے ذکر فرمایا ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ نے مشرکین کے خیالات کی نفی فرما کر جو ہے توحید کا سبق دیا کہ مشرکین خود اللہ کے وجود کو نہیں مانتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے وجود کو ثابت کیا۔ پھر بعض لوگ جو ہے اللہ کے وجود کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کرتے تھے، تو اللہ نے جو اس کی بھی نفی فرمائی اور کہا کہ اللہ اکیلے ہیں، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر آگے چل کر کچھ مشرکین یہ کہتے تھے کہ جو ہے معبود تو تمہارا رب اللہ ہی ہے، لیکن جو ہے اس کی کچھ صفات ہمارے معبودوں میں بھی ہے، جیسے روزی دینا، بارش برسانا۔ تو اللہ نے جو ہے اس کی بھی نفی فرمائی کہ نہیں، کہ روزی دینے والا، ضرورتوں کو پورا کرنے والا صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ وہ صفات بھی کسی اور میں نہیں ہے۔ تو بزرگ، آج کل ہمارے جو حضرات غیر اللہ کے سامنے جو ہے ماتھا ٹیکتے ہیں اور جو ہے غیر اللہ کے نام پر جو ہے نیاز کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ سے جو ہے اپنی ضرورتوں کو مانگتے ہیں، تو بزرگ یہ بھی جو ہے شرک ہے، اور یہ بھی جو ہے سورہ اخلاص کے مضمون کے خلاف ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے توحید کا جو ہے سبق دیا ہے اس صورت کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے اس کے مضمون پر جو ہے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک سوال یہ آیا تھا کہ کسی کو جو ہے زکوٰۃ کی رقم ہم نے دی ہے اور وہ آدمی
کسی کو ہم نے جو ہے قرض دیا ہے اور وہ آدمی غریب ہے اور ہمارے پیسے جو ہے نہیں لوٹا پا رہا ہے، تو کیا ان پیسوں میں ہم زکوٰۃ کی نیت کر سکتے ہیں کیا؟ اور جو ہے اس پیسوں کو معاف کر کے اسی میں جو اپنی زکوٰۃ جو شمار کر سکتے ہیں کہ ایک سوال آیا تھا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے ادا ہونے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے، اور وہ نیت اس وقت ہوگی یا تو ہم جو ہے اپنے پورے پیسوں سے زکوٰۃ کے پیسوں کو الگ کریں تب نیت کریں، یا پھر جو ہے جس وقت غریب کو دے رہے ہیں اس وقت نیت کریں، اور یہ دونوں وقت اگر نیت نہیں پائی گئی تو ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح اگر ہم کسی کو پیسے دے دیے اور وہ جو ہے خرچ کر کے بیٹھا ہے، اب اس کے اندر زکوٰۃ کی نیت کریں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ پہلے جو ہے اپنے پیسے جو وصول کریں، اور اگر پھر ہمیں مناسب سمجھے تو جس نے ہم سے قرض لیا ہے اسے جو ہے زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا